نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى پارہ نمبر 12 سورہ ہود رکوع نمبر 7 آیات نمبر 69 70 71 72 73 74 75 اور 76 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اور تحقیق کے ساتھ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بالبشرا بشارت لے کر قالوا سلاما انہوں نے سلام کے الفاظ بولے قال سلام ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا فما لبث ان جاء بعجل حنید پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں وأوجس منهم خیفہ تو ان کی طرف سے خوفزدہ ہو گئے فرشتوں نے کہا لا تخف آپ ڈرے مت انا ارسلنا الى قوم لوط بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں وامرأته قائمة فضحكت اور اس کی بیوی کڑی ہوئی تھی پس وہ ہنس پڑی فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب پس ہم نے خوشخبری سنائی اسحاق علیہ السلام کی ومن وراء اسحاق یعقوب اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ بولی یا ویلتا اے خرابی أألد کیا میں بچہ جنوں گی وأنا عجوز اور میں تو بڑھیا ہوں وهذا بعلی شیخا اور یہ میرا خاوند بوڑھا ہے ان هذا لشیء عجیب یہ تو ایک عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتے ہو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت تم پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکات ہو تم پر اہل البیت اے اہل بیت اے گھر والو انہ حمید مجید بے شک اللہ رب العالمین مستحق حمد ہے بڑائی والا ہے فلما ذهب عن ابراہیم الروع پھر جب جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے خوف وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط اور آئی اس کو خوشخبری تو جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے حق میں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے رحم دل تھے رجوع کرنے والے تھے فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن هذا
اے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیجئے یہ خیال، انہو قد جاء امر ربک، بے شک تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے جو واپس نہیں ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن یہ موجودہ ایران اور عراق کے مابین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور ایک ظالم بادشاہ نمرود کی حکومت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم نے مخالفت کی، یہاں تک کہ بات دشمنی تک آئی، اور باپ نے کہا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں آپ کو سنسار کروں گا۔ بادشاہ وقت نمرود نے آگ میں ڈالا، اور اللہ کا حکم آگ کو یہ تھا کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ آگ بھی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آگ کو اللہ نے حکم دیا، وہ ٹھنڈا ہوا، سلامتی والا ٹھنڈا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ملک شام کا جو علاقہ ہے فلسطین، وہاں پر آباد ہوئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا، اور وہ بھی موصل سے، عراق سے آئے تھے ان کے ساتھ اور یہاں پر آباد ہو گئے تھے۔ دونوں کو نبوت ملی، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ شام ہی کے علاقہ میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، جہاں آج کل بحر میت ہے، اور قوم لوط بدفعلی اور بدکرداری میں مبتلا قوم تھی۔ جب اللہ تعالی نے قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ کیا تو فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انسانی شکل و صورت میں آ کر سلام پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور مہمان نواز تھا، جلدی سے اندر تشریف لے گئے۔ بنا ہوا بچڑے کا گوشت مہمان نوازی کے طور پر فرشتوں کو پیش کیا۔ سورہ ذاریات میں ہے بعجل سمین، بچڑا بھی ٹھیک ٹھاک موٹا تازہ تھا، لیکن جب فرشتوں کے سامنے رکھا تو ان کے ہاتھ ان کی طرف خوراک کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے۔ اور جب یہ ماجرا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے کہ عجیب لوگ ہیں، کھانا میں نے سامنے رکھا ہے اور کھاتے نہیں ہے، اور نہ صرف دل سے خوفزدہ ہوئے بلکہ زبان سے بھی خوفزدہ ہوئے۔ فرمایا انا منکم وجلون، ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ گھبرائے مت، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لیے بھی آئے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب نازل ہوگا۔ اس دوران پس پردہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گفتگو سن رہی تھی، اور جب یہ پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پردہ کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔
اور یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم علیہ السلام کی چچازاد بہن تھی، وہ ہنس پڑی۔ ضحاک ابن مزاحم مفسر کا قول ہے فضحکت اے فحازت، وہ حائضہ ہو گئی۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری پر ہنس پڑی کہ اس بڑھاپے میں اولاد جنوں گی، شوہر بھی بوڑھا ہے، میں بھی بڑھیا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ تم خاندان نبوت کا میں رہ کر اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کر چکے ہو، تمہیں تو یہ انکار کرنا نہیں چاہیے، تعجب کرنا نہیں چاہیے۔ انکار تو نہیں تھا، تعجب تھا۔ بہرحال فرشتوں نے بشارت دی کہ تمہارا لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اللہ کی رحمت اور برکتوں کی دعا دی کہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسحاق تھا۔ اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب تھا، جس کا لقب اسرائیل، اور بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور بنی اسرائیل کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، اور ان دونوں ماں بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چٹیل میدان میں چھوڑ گئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، وہ اللہ کے حکم سے ہجرت فرما گئے۔ اور پھر پانی کا مسئلہ تھا، پھر صفا مروہ میں حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی تھی، کبھی مروہ پر جاتی تھی، اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام جو پاؤں ہلاتے تھے وہاں سے اب زمزم نکلے۔ اب یہ سعی بین الصفا والمروہ، یہ ادا اللہ کو اتنے پسند آئے کہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں حج پہ، وہ عمرے پہ، یہ صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ لازماً کرتے ہیں، اور صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ میں شمار کیا۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا۔ وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، تو فرشتوں سے انہوں نے جدال شروع کیا اور دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ قوم لوط کو ہلاک نہ کرے، کیونکہ قوم لوط کے اندر حضرت لوط علیہ السلام موجود ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس بستی یعنی سدوم کو ہم اس کو سدوم کو ہلاک کرنے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، یعنی اس بستی میں سدوم میں تو حضرت لوط علیہ السلام ہے، پیغمبر ہے، میرا بھتیجا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس بستی میں کون ہے۔ اور پھر فرمایا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو لازماً نجات دیں گے، ماں سوائے اس کی بیوی جو تھی وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ عذاب نہ آئے، اور عذاب رکوانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی کو رحم کے لیے پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو بیان فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہ
ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، رحم دل تھے، اللہ کی طرف سے رجوع کرنے والے تھے، اور پورے عالم انسانیت کا رہبر و رہنما اللہ تعالی نے بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط کی بستیوں کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان بدبختوں پر عذاب آئے گا، اور ضرور عذاب آئے گا۔ اب یہ عذاب جو ہے وہ ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 77 میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو فرشتوں کا اور لوط علیہ السلام کا کیا مکالمہ ہوا، کیا مباحثہ ہوا، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔